بچوں بڑوں کے ہاتھ پاؤں اور گلے وغیرہ میں لوہا، پیتل، چمڑا، دھاگا، کڑا وغیرہ وغیرہ یہ بے مقصد نہیں باندھے اور پہنے جاتے۔ بعض تو ان پر کچھ قرآنی آیات، صورتیں یا دعائیں پڑھ کر پھونک مار کے یا پڑھوا کے پھر پہنتے ہیں، یا پھر اس میں اپنے تئیں کوئی متبرک چیز ڈالی ہوتی ہے، کسی نے کچھ لکھا ہوا، کسی نے کوئی دھاگا، کوئی بال، ایسی ہی کوئی چیز، حتیٰ کہ بعضوں کو تو کچھ نہیں ملتا وہ گدھے کی لید تک ڈال دیتے ہیں، اور یہ بھی ہوا ہے، آنکھوں دیکھا ہے۔ اور پھر کچھ تو دھاگے یا امام ضامن وغیرہ کسی امام، پیر، فقیر، ولی کی طرف نسبت کر کے یا ان کے نام کے پہنے جاتے ہیں، اور اپنے بچوں کو بھی پہناتے ہیں۔ چھوٹے بچے کو کالی ڈوری اور اس میں اس طرح کے موتی، اب تو باقاعدہ موتیوں کے اوپر نیلے رنگ برنگے گول دائرے اور آنکھ اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، پرنٹ، جو باقاعدہ گھروں کے دروازوں پہ یا گھروں کی دیواروں پہ اور انسانوں پہ، یعنی زندہ مردہ، جاندار غیر جاندار، سب پہ ایسے پتھر، ایسے نقش کہ جس سے نظر منعکس ہو جائے اور اس سے پھر نظر بد ٹکرا کر دور گر جائے گی یا ہٹ جائے گی، اس طرح کی سوچ رکھی جاتی ہے۔ اور کچھ نہیں تو کالا دھاگا، یہ تو کہیں نہیں گیا نا، پتہ نہیں کس نے انہیں کہہ دیا۔ حالانکہ ایون میڈیکلی بھی اگر آپ دیکھیں تو کالا رنگ زیادہ جراثیم کو کیچ کرنے والا، آپ اس دھاگے کو جرمز کیریئر یا اسی طرح انفیکشنز کو کیچ کرنے اور جمع کرنے والا سمجھ سکتے ہیں۔ مطلب سفید ہوتا ہے نا، اس کی میل اور اس کی حالت نظر آتی ہے، یا کوئی ہلکا رنگ ہوتا ہے نا، اس کی بھی حالت دیکھی جا سکتی ہے کہ وہ کس طرح ہو گیا یا اس میں کیا کچھ ہے۔ بلیک میں تو وہ نظر بھی نہیں آتا۔ یعنی اگر بیمار بچے کو آپ ایسی حالت میں ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں تو سب سے پہلے وہ کہیں گے کہ یہ اتار دو، یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے بچہ بیمار نہیں ہوگا، حالانکہ اسی کی وجہ سے ایون میڈیکلی بھی وہ بیمار ہوتا ہے۔ ایک جگہ میں اور میری سسٹر گئے، وہ MBBS ڈاکٹر ہیں، ہم نے دیکھا کہ وہاں بہت سارے بچوں نے اس طرح کے دھاگے، کپڑے، کڑے یا چمڑے کی چیزیں یا اسی طرح پیتل کی، لوہے کی ڈبیاں وغیرہ پہنی ہوئی ہیں۔ تو انہوں نے لوگوں کو اس طرح سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھیں، یہ جس چیز کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بیماری سے بچائے گی، پسینہ، گرمی اور مختلف چیزوں سے، یہ الٹا بیمار کرتی ہے، یہ انفیکشنز کی آماج گاہ ہے، یہ بچاتی نہیں پہنچاتی ہے۔ اور شرعی لحاظ سے بھی، یعنی اگر آپ اس کو روحانیت، شریعت کہتے ہیں تو تب بھی اس کی اجازت نہیں ہے اور ہرگز نہیں ہے۔ دیکھیں بار بار قرآن میں ایک لفظ آیا ہے، حنیفا مسلمہ۔ حنیفا مسلمہ کا کیا مطلب ہے؟ پکا مسلمان، خالص یکسو ہو کر اللہ ہی کی طرف متوجہ ہونے والا۔ یہ ایک مسلمان کو ہونا چاہیے، یعنی سب سے کٹ کر، سب کو چھوڑ کر ایک اللہ سے امیدیں رکھنے والا کہ وہی نفع نقصان کا مالک ہے۔ لا فاعل ولا مؤثر الا اللہ۔ یہ کس کی وصیت ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیت کی، اور یہ ان کی تحریری شکل میں موجود ہے کہ بیٹا، کوئی بھی کچھ کرنے والا نہیں ہے اور نہ ہی کوئی کچھ اثر دینے والا، فائدہ پہنچانے والا ہے سوائے اللہ کے۔ اور لوگوں نے شیخ عبد القادر کے نام کی بیڑیاں پہنی ہوئی ہیں۔ اسی طرح خود سیدنا علی، سیدنا حسین رضی اللہ عنہما، انہیں دیکھ لیں، کیا انہوں نے میدان میں جاتے ہوئے یا کوفہ کی طرف سیدنا حسین نے اپنا سفر کرتے ہوئے کوئی امام ضامن باندھا تھا؟ یا کس نے انہیں بچایا تھا؟ یا یہ کہ وہ اپنی جان بھی قربان کر گئے، شہید ہو گئے، کہ ایسی ویسی کوئی چیز ہوتی تو سب سے پہلے وہ باندھتے اور بچ جاتے؟ جب انہوں نے ایسا نہیں کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ نہیں کیا، جب جہاں جہاں سے بچایا خود اللہ نے بچایا، اور جب اثر ہوا تو وہ بھی من جانب اللہ ہوا۔ وہ سیدنا علی کی شہادت ہو، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کہ یہودن کے دیے ہوئے زہر کی وجہ سے آپ نے اس کے ذائقے کو محسوس کیا، کہ مجھے لگتا ہے کہ اس کا اثر آج مجھ پہ ہو رہا ہے۔ تو یہ ہے کہ جب اللہ کا اذن ہوتا ہے اثر ہوتا ہے، تو پھر جب اللہ کے اذن سے ہی سب ہوتا ہے تو پھر یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ کیوں امام ضامن باندھا جاتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ امام کے نام کا ہے۔ بتاؤ کہ کیا امام الانبیاء، اماموں کے امام نے یہ کیا؟ کیا سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ایسا کیا، خود باندھا یا اپنے بچوں کو باندھا ہو؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کلمات کے ساتھ، جن آیات کے ساتھ، جن صورتوں کے ساتھ پناہ دیتے اور جس طریقے سے دیتے، کیا وہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ پھر کہتے ہیں کہ اس پر تو قرآنی آیات پڑھی ہوئی ہیں یا لکھی ہوئی ہیں، اس کے اندر رکھی ہوئی ہیں۔ تو یہ بتائیں کہ کیا قرآنی آیات اور صورتوں کے ساتھ یہ نسخہ، یہ طریقہ، یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا؟ ویسے تو قرآن سے، نبی سے بڑی محبت کے دعوے کرتے ہیں، لیکن اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ یہ پہن کے جب قضاء حاجت کے لیے جاتے ہیں، واش روم میں جاتے ہیں، ننگے ہوتے ہیں اور مختلف حالتوں میں ہوتے ہیں، کیا یہ قرآنی آیات اور صورتوں کی بے ادبی اور بے حرمتی نہیں ہو رہی ہوتی؟ کچھ تو خیال کیجئے۔ اگر کسی چیز میں کوئی اثر ہوتا تو کعبہ کے غلاف میں ہوتا، حجر اسود میں ہوتا، جب ان میں نہیں ہے، بلکہ سوائے خالق کے، مالک کے کسی کے طاقت نہیں ہے۔ خالق اور مخلوق میں، مالک اور مملوک میں فرق تو رکھیں، آپ نے برابر کر دیا، اور وہ بھی اتنی حقیر چیزوں کو۔ یہ سوچیں، یہ مسلمان ہے، ایک دھاگے سے ڈرتا ہے، ایک کڑے کو اپنے لیے فائدہ مند سمجھتا ہے۔ کیا یہ حضرت انسان کی توہین نہیں ہے؟ ایک سائے سے بھی ڈرتا ہے، آسیب سے بھی ڈرتا ہے، جن سے بھی ڈرتا ہے، جادو سے بھی ڈرتا ہے، نظر سے بھی ڈرتا ہے۔ وہ اغار اللہ ہے، ڈرنا ہے تو اس سے ڈر۔ اللہ کے آگے ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ کوئی بھی چیز خود اپنے اندر نہ نفع کی طاقت رکھتی ہے نہ نقصان کی۔ اَفَاتَّخَذْتُم مِّن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا۔ سورہ رعد کی آیت 16 ہے۔ اس کے علاوہ بھی متعدد مقامات پر اللہ عز و جل نے یہ پوچھا ہے کہ ذرا بتاؤ کہ کیا تم نے اللہ کے سوا کچھ کارساز بنا رکھے ہیں جو اپنی جانوں کے لیے نہ کسی نفع کے مالک ہیں اور نہ نقصان کے؟ تم ان سے یا ان کے ناموں سے عقیدت لگائے بیٹھے ہو، بچانے والے سمجھتے ہو، محافظ سمجھتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو روانہ کرتے، اللہ کے سپرد کرتے، استودع اللہ، میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اور تم اماموں کے سپرد کرتے ہو، امام ضامن، تم ولیوں کے سپرد کرتے ہو۔ اللہ فرماتا ہے لا یملکون، وہ مالک نہیں ہے، وہ نہیں اختیار رکھتے، وہ نہیں طاقت رکھتے، لِأَنفُسِهِمْ، اپنے لیے بھی، غیروں کے لیے کیا کریں گے؟ کچھ تو خیال کرو۔ نافع اور اضار کو پہچانو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، جس نے تعویذ لٹکایا اللہ تعالیٰ اس کے کام کو پورا نہ کرے، یہ نبوی بد دعا ہے، کیونکہ یہ شرک ہے۔ اور فرمان ہے جس نے کوئی چیز لٹکائی ہاتھ میں، پاؤں میں، گلے میں، وہ اسی کے سپرد کر دیا گیا، یعنی اللہ کے ذمے سے، امان سے نکل گیا، حقیر چیز کے سپرد ہو گیا، جو نہ خود کوئی حیثیت رکھتی ہے نہ اس کو کچھ فائدہ دے سکتی ہے، الٹا یہ کہ اللہ سے ہی رابطہ کاٹ دے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار کسی آدمی کو دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں پیتل کا ایک کڑا تھا، تو اسے کہا کہ یہ کڑا کیوں ہے، کیوں پہنا ہوا ہے، کیسا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ کمزوری کی وجہ سے ہے، یعنی میں اکثر بیمار رہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اتار دے، کیونکہ یہ تیری بیماری اور کمزوری میں اور اضافہ کرے گا۔ آج میڈیکل یہ بات پروون ہے۔ اللہ کرے کہ ہمیں اس کی شرعی اہمیت سمجھ آ جائے۔